استعمال تو مراد پیغمبر اسلام۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی نسبت سے اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نسبت سے دیکھیں کہ ہاں یہ عالم ہے جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو آپ فقیہ کو، مجتہد کو آیت اللہ کہیے، لیکن آیت اللہ کا لفظ اطلاق جس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ خود مولوی متقیان نے فرمایا، فرماتے کہ انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، پھر فرمایا ما للہ آیت الاکبر منی، اس کائنات میں اللہ کی مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی۔ کیوں؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے، آیت یعنی آئینہ، اور آئینہ وہ ہوتا ہے جو خود کو نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ اور علی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کبھی 63 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے اندر خدا کو دکھایا۔ اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ دیکھو کہ علی کو تمہارا ذہن صرف خدا کی طرف منتقل ہوگا۔ اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے کہ جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن بشر صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کہ علی کی پوری زندگی کبھی بھی بشر کو اپنی طرف دیکھیں، ہم چھوٹا سا کوئی کام کر لیں فوراً سے وہ چاہتے ہیں تختی لگ جائے، کسی کو پتہ چل جائے میں نے یہ کام کیا۔ مولوی متقیان کی جنگوں میں سے مشکل ترین جنگ ہے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر آپ دیکھیں گے تفصیلات آپ اپنی میں، بس آخری جملہ عرض کرو، یہاں تک کہ خود ام المومنین نے کہا کہ جنگ خیبر، عائشہ نے کہا کہ وہ جنگ خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی۔ اور مولانا مودودی نے یہ جملہ لکھا کہ فتح خیبر کے بعد اتنی ریل پیل ہوئی ہے مسلمانوں کے یہاں دولت کی کہ ان کے مسلمانوں کے بچے سونے چاندی کے سکوں سے مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔ ورنہ باقی جو جرنیل تھے اور جو سپاہی تھے ان سے متعلق کا جملہ، ایک ہی جملے میں انہوں نے پوری خیبر کو بیان کیا کہ ہر روز جاتے تھے جھنڈا لے کر اور پلٹتے تھے ڈنڈا لے کر۔ جنگ خیبر صرف علی کی وجہ سے بدلی، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ہر ایک کے حصے میں مختلف چیزیں آئیں، اور مولوی متقیان کے حصے میں جو مورخین نے لکھا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ایک بیش قیمت چادر تھی۔ یہ چادر جسے خود مرہب اوڑھتا تھا، یہ بہت قیمتی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ ارزش تھی، یہ مولوی متقیان کے حصے میں۔ اور جب یہ چادر مولوی متقیان کو جگہ خیبر میں مال غنیمت کے طور پہ ملی تو اب صحابی روایت کرتا ہے کہ جب یہ چادر حضرت کے ہاتھ میں آئی تو جس صحابی کی بھی نگاہ جھانکی تھی اس چادر کی طرف اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک کے دل میں حسرت پیدا کہ کاش یہ چادر مجھے ملی ہوتی۔ کہا لیکن جب ہم چلے خیبر سے مدینے کی جانب تو اس سارے سفر میں میں برابر علی کے ساتھ، اور سارے سفر میں میری کوشش